امت کا پہلا فتنہ جو ہے وہ حضرت عمر کی شہادت ہے، اور امت کا آخری بڑا فتنہ حضرت حسین کی شہادت ہے. ہاں، لیکن یہ جتنے ناصبی ہیں یا ناصبی نواز ہیں یا متاثرین ناصبیت ہیں، وہ کہتے ہیں پہلا فتنہ حضرت عثمان کی شہادت ہے اور آخری فتنہ واقعہ کربلا ہے. کیونکہ اگر آپ وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی. وہ مولانا اسحاق صاحب کہتے ہیں پیچھے ٹرو، پیچھے، تو پیچھو ٹرنا پڑے گا، تو وہ پیچھے آپ جائیں گے تو پھر یہ چیزیں ہیں. اسی لیے میں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے، اس میں اور بھی کافی ساری احادیث ہیں. اب میں اس پہ بولوں فی البدی تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، چونکہ وہ سوال آپ نے پہلا ایسا رکھا ہے. آج چونکہ اسپیشل کوئی کوشچن بھی نہیں تھا تو میں نے کہا اسے اسپیشل بناؤں اور اس پہ میں تھوڑا بولوں کہ تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو. اور یہ حضرت عثمان کی جو شفقت والا ایلیمنٹ ہے نا، یہ صحابہ کو پہلے سے پتہ تھا کہ ان کے اندر یہ موجود ہے. جو آپ نے لکھ کے بھیجا نا کہ وہ مروان کو واپس بلا لیا، بالکل یہ المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے. مروان کا والد جو تھا حکم، یہ رسول اللہ کی نقلیں اتارا کرتا تھا. ان دونوں باپ بیٹا کو حضور نے مدینہ بدر کر دیا. حضرت ابوبکر کے دور میں حضرت عثمان نے بڑی کوشش کی کہ واپس آ جائے، تو حضرت ابوبکر نے کہا جو گرا رسول اللہ نے لگائی ہے وہ میں نہیں کھول سکتا. تو حضرت عمر نے بھی نہیں واپس آنے دیا. حضرت عثمان جب خلیفہ بنے تو وہ واپس لے آئے. بس وہ اس پہ ہی میں جملہ بولتا ہوں کہ ہتھاں نال لائیاں ہوئی ہیں پھر دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے. جو گرا آپ ہاتھ سے لگاتے ہیں پھر وہ دانتوں سے کھلتی ہے. وہی مروان حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بھی بن گیا، جسے حضرت ابوبکر عمر نے بھی حضور کی وجہ سے انٹر نہیں ہونے دیا تھا مدینے میں. اپنی بیٹی بھی دے دی، اسے داماد بنا لیا. اپنی طرح سے تو نیکی کی کہ شاید یہ انسان کا بچہ بن جائے. اور یہ پورے اخلاص کے ساتھ سیدنا عثمان نے کیا، کوئی بدنیتی نہیں تھی. دیکھیں ایک بندے کا پورا ٹریک ریکارڈ ہے جس کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہو، کسی ایک خاص موقع پہ جا کے وہ کچھ مس ہینڈلنگ کر دے. یہ امپلائڈ ہوتا ہے کہ وہ مس ہینڈلنگ کو آپ نے اس کی پوری زندگی کے کریکٹر میں سمجھنا ہے، نہ کہ یہ کہ اس ایک مس ہینڈلنگ کی بنیاد پہ آپ اس کی اسلام کے لیے خدمات کو 0 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. یہ رافضی کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان کے چند ڈیسیژنز کو لے کے ان کی پوری زندگی کو اس سے 0 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. ہم پوری قربانیاں ان کی دیکھتے ہوئے یہاں پہ مس ہینڈلنگ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی شفقت کا ایک ایلیمنٹ تھا. اور میں اس کو پرسنلی خود سمجھ سکتا ہوں، میرے اندر بھی یہ والا ایلیمنٹ ہے کہ میں ٹالریٹ بہت زیادہ کرتا ہوں. اس کی وجہ سے بعض اوقات اپنے اسٹوڈنٹس کی گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں. لیکن میری کوشش ہوتی ہے اگر کسی کو ڈھیل دی ہے نا، این ممکن ہے کہ وہ پلٹ آئے اگر اس کے اندر کوئی آپ سمجھ لیں حق کا مادہ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ بار بار اس طرح کی وہ ایکٹیویٹی پرفارم کرے، پھر میں ظاہر ہے کہ صرف نظر نہیں کرتا، پھر میں حضرت عمر کی طرح سخت ہو جاتا ہوں. لیکن پہلے حضرت عثمان والی نرمی میرے اندر موجود ہوتی ہے اپنے ہر اس اسٹوڈنٹ کے لیے جس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یار اس کے اندر کوئی اصلاح کا معاملہ ہو سکتا ہے. اب مجھے وہ تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں، نہ عام بندوں کو اس کی ضرورت ہے، وہ ہمارے مینیجریل ایشوز ہوتے ہیں. لیکن جب ونس مجھے کلیئر ہو جائے نا، کرسٹل کلیئر، پھر میں حضرت عثمان والا ایٹیچیوڈ نہیں کرتا. شروع میں رکھتا ہوں، بعد میں پھر حضرت عمر والا ایٹیچیوڈ. سیدھی سی بات ہے، پھر والی بات نہیں ہوگی. تو یہ مروان ہی پھر اسی نے مور لگائی تھی. آپ کو پتہ ہے محمد بن ابی بکر اور 300 ساتھیوں کے قتل کا فتویٰ لکھ دیا تھا جب مصر کے گورنر کی شکایت آئی تھی. تو حضرت عثمان نے تو یہ لکھوایا تھا کہ وہ گورنر معزول اور محمد بن ابی بکر گورنر، اور مروان نے خط میں لکھا کہ جیسے یہ پہنچے ان ساروں کو قتل کر دو، اور خط لادہ سے حضرت عثمان کی مور لگا کے بھیج دیا. وہ تو راستے میں جب وہ ایک گھوڑ سوار جا رہا تھا تو محمد بن ابی بکر کی نظر پڑ گئی، وہ بڑے شارپ تھے. انہیں کہا کام پہ ہے ساڑھے نال، منو نہ منو، اس کو پکڑا دو. خط نکل آیا. پھر وہ سارے واپس آ گئے. حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کیا 40 دن تک، پانی تک بند کر دیا. تو وہ غصہ تو وہ صحیح نکال رہے تھے، لیکن جو ایکٹیویٹی پرفارم کر دی وہ بہت ایکسٹریم تھی. اور دوسری طرف حضرت عثمان کی بھی شرافت ہے کہ انہوں نے اپنے حق میں کوئی تلوار کسی کو نہیں اٹھانے دی. ان کو تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ پروٹیسٹ جو ہے اس لیول تک چلا جائے گا. اور وہ جو گورنر تھا مصر کا عبداللہ بن سعد ابی سرا،
وہ بھی حضرت عثمان کا بھائی لگتا تھا رشتے میں، اور یہ وہی تھا جو کاتب وہی مرتد ہو گیا ہوا تھا. سنن نسائی اور ابو داؤد میں حدیث ہے. اور حضور نے 4 بندوں کے لیے فرمایا تھا کہ یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہونا، انہیں قتل کر دینا ہے. یہ بھی لحاظ نہیں کرنا کہ غلاف کعبہ کے اندر ہے کہ کعبے کی حرمت ہے، ان کے لیے حرمت بھی اٹھ جائے گی. ان میں سے ایک بندہ تھا، حضرت عثمان نے اسے اپنے گھر چھپا لیا. سنن نسائی میں، ابو داؤد میں، یہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے سب کچھ. اللہ کے حضور کے سامنے پروڈیوس کر دیا، کہا یا رسول اللہ میرے کہنے پہ اسے معاف کر دیں. اب یہ تو بندہ ہی نہیں تھا، جب اللہ کے نبی کا حکم آ گیا تو وہ تو سب سے اوپر ہے. اب حضور کو غصہ تو آیا، ناراضگی تو ہی، آپ نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا. حضور کے غصے کا اظہار بس اتنا ہی ہوتا تھا، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی، آپ چہرہ انور پھیر لیں. حضرت عثمان دوسری طرح سے آیا، یا رسول اللہ میرے کہنے پہ معاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، 3 دفعہ ریکویسٹ کی، آپ چہرہ پھیرتے رہے. 4تھی دفعہ حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے. وہ جب حضرت عثمان اس کو لے کے خوشی خوشی وہاں سے نکل گئے، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اسے قتل کر دیتا. جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں اپنا چہرہ انور پھیر رہا ہوں تو تم اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے تھے کہ اس کو نہیں چھوڑنا. کاتب وحی تھا. کاتب وحی مرتد ہونے کا مطلب ہے کہ حضور کی نبوت کو چیلنج کیا اس نے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ کاتب وحی کہتا تھا کہ محمد کو تو کچھ پتہ نہیں، جو میں لکھ دیتا ہوں وہی قرآن ہوتا ہے. تو حضور کو اتنا غصہ ہے، آپ نے فرمایا یہ مر گیا، زمین اسے قبول نہیں کرے گی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کو دفناتے تھے، زمین اٹھا کے پرے پھینکتی تھی. یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا، اور لوگوں میں مشہور ہوا کہ شاید یہ رات کے وقت حضور کے ساتھی اسے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں. انہوں نے بہت گہری قبر کھودی، پہرا دیا، پھر لاش صبح باہر پڑی ہوئی تھی. پھر ان کو پتا چل گیا کہ بھائی یہ اس نے حضور کی نبوت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. یہ ہونا ضروری تھا کیونکہ قرآن کے اوپر ہی تو سارا ایک معاملہ چل رہا تھا. اگر قرآن ہی ڈاؤٹ فل ہوتا ہے تو پھر نبی علیہ السلام کی نبوت تو سٹیک پہ لگ جانی تھی. وہ بھی کاتب وحی تھا، اور اس نے سورہ آل عمران، سورہ بقرہ حضور سے پڑھی ہوئی تھی. یہ لوگ کاتب وحی کو فضیلت کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. 2 کا تو میں نے آپ کو حال بتا دیا. ایک مرتد ہو کے مرا اور لاش اس کی باہر نکل آئی، اور دوسرے کو حضور نے کہا یہ غلاف کعبہ میں چھپا اسے قتل کر دینا، عبداللہ بن سعد ابی سرا. تو حضور نے فرمایا کہ جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں چہرہ اقدس پھیر رہا ہوں تو اسے مار کیوں نہیں دیا تم نے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ایک دفعہ ہمیں آنکھ سے یوں کر کے اشارہ کر دیتے نا تو ہم اسے نہ چھوڑتے. آپ نے فرمایا نبی کے لیے شایع نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے. نبی کے اخلاق اتنے بلند درجے کے ہیں کہ وہ اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتا کہ وہ آنکھوں سے اشارے کرے. ٹھیک ہے، یعنی بڑے کلین سلیٹ لوگ ہوتے ہیں انبیاء. ان کے اندر مکاری، چلاکی، ہوشیاری، عقل مندی ہوتی ہے، لیکن یہ والی حرکتیں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کے سٹیٹس کا تقاضا ہے. بس وہی پھر آپ دیکھ لیں، اسی کی وجہ سے پھر وہ پورا معاملہ تلپٹ ہو گیا. لیکن بہرحال جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے یا بادشاہ بنے، اس وقت بھی عبداللہ بن سعد ابی سرا یہ زندہ تھا. لیکن یہ حضرت معاویہ کے ساتھ پھر نہیں ہوا. اللہ نے اس کی کوئی نیکی قبول کر لی. آخری زندگی اس کی بڑی اچھی گزری ہے. یہ اس کو پوری گیم سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سارے کا سارا جال جو بنا گیا ہے نا، یہ بنو امیہ نے حکومت کے لیے کیا. تو یہ پھر گمنامی میں پھر مرا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا تھا. تو باقی ہم تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتے ہیں، ظاہر نبی الاسلام کی رسپیکٹ کی وجہ سے. تو اسی لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت میں یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، اور ہم نے وہ مقدمہ احادیث سے ثابت کیا. یہ سب کچھ احادیث کے اندر لکھا ہے. ابھی نئی خلافت و ملوکیت پرنٹ ہو کے آئی ہے، اس میں تخریج بھی ہوئی ہے. جہاں احادیث کے حوالے تھے وہ بھی انہوں نے لگائے ہیں. جہاں اہل سنت کی جو بڑی بڑی صحابہ پہ کتابیں ہیں نا، الاستیاب ابن عبد البر کی، ابن اثیر کی اسود الغابہ، اس کی شرح ابن حجر کی الاصابہ، وہ سارے ریفرنسز لگائے ہیں. تاریخ طبری کے، ابن کثیر کے، بخاری مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں جو چیزیں موجود تھیں وہ بھی، وہ پوری نئی پرنٹ ہو کے آ گئی ہے، بڑی اچھی. تو بڑی تفصیل کے ساتھ مولانا مودودی نے سٹیپ وائز ان سارے ایشوز کو
اس میں نقل کیا کہ کس طریقے سے یہ ڈاؤن فال چلتا گیا، اور اس کا ذکر اگلی الہامی کتابوں میں موجود تھا. اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں، پھر بقیہ سوالات لیتے ہیں. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت کے اندر ایک پادری کے پاس بھیجا اپنے خادم کو اور کہا کہ اس سے پوچھو کہ تمہاری کتابوں کے اندر میرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. تو اس پادری کو جب بلا کے لائے وہ، تو حضرت عمر نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک آہنی دیوار ہیں آپ، لوہے کی طرح. وہی جو بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب تک یہ دروازہ ہے نا فتنے نہیں شروع ہوں گے. تو یعنی وہ جیسا یہ کہتے ہیں نا بزرگان سامنے ہے سب کچھ، تو وہ حضرت عمر وہ بزرگ تھے جنہوں نے روحانی طور پہ نہیں، اپنی مینیجریل سکلز کی وجہ سے فتنوں کو دبایا ہوا تھا. ٹالرنس تو زیرو تھی نا جناب، بالکل. تو آپ نے فرمایا میرے بعد جو خلیفہ بنے گا اس کے بارے میں تمہاری کتابوں میں کیا ہے. تو اس پادری نے کہا کہ بڑا نیک خلیفہ ہوگا سوائے ایک چیز کے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا، یعنی یہ اس کے اندر ایک کمزوری ہوگی. حضرت عمر کی زبان سے فی البدی یہ الفاظ نکل گئے، خدا عثمان پر رحم کرے. ہمارے عثمان بھائی بھی جب کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو میں کہتا ہوں خدا عثمان پہ رحم کرے. ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ حضرت عمر کا علم غیب تھا. وہ علم غیب نہیں تھا، ان کے دماغ میں ایک پلان تھا کہ میں 6 بندوں کو کمیٹی کی شکل میں رکھوں گا. ان میں حضرت عثمان بھی تھے، ظاہر ہے، بخاری کے الفاظ ہیں. مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، بخاری میں تو نام ہے علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات تک ان سے راضی رہے. وہ عشرۃ مبشرۃ میں سے یہ 6 بندے بچے ہوئے تھے. ایک 7ویں بھی تھے سعید ابن زید، چونکہ وہ بہنوئی تھے اس لیے حضرت عمر نے ان کا نام ذکر نہیں کیا کہ میرے ساتھ رشتہ داری ہے تو اس کو تو میں نکالوں گا. ورنہ آپ نے کرائٹیریا یہ بنایا کہ ان سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی تھے. یہ وہ 10 صحابہ جنہیں جنت کی بشارت ملی، ان میں سے وہ 6 اس وقت زندہ تھے، 7ویں زندہ تھے لیکن وہ رشتہ داری کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا. اور مسلم میں تو الفاظ ہیں کہ حضرت عمر نے خواب دیکھا تھا، ایک مرغے نے انہیں خواب میں ٹھونگ ماری ہے آخری حج کے موقع پہ. انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اب میں نہیں بچوں گا. تو پھر انہوں نے خطبہ دیا، انہوں نے کہا کہ اگر میں اچانک مار دیا جاؤں نا تو تم نے 6 بندوں کے سوا کسی کو خلیفہ نہیں چننا. مسلم میں وہ 6 بندوں کے نام نہیں تھے، بخاری میں وہ 6 آ گئے. یعنی وہ شروع سے حضرت عمر کے دماغ میں پلان تھا. بخاری میں تو ہے کہ زخم لگا اور جب ڈاکٹر نے کہا آپ نہیں بچیں گے تب 6 بندوں کے نام لیے. لیکن مسلم میں تو آپ بالکل ٹھیک تھے، حج کے موقع پہ بھی آپ نے جب خواب دیکھا تو اس وقت بھی کہا کہ 6 بندے، اور صحابہ کو پتا تھا وہ کن 6 بندوں کا کہہ رہے ہیں. تو وہ حضرت عمر کے پلان میں تھے 6 بندے. تو اس پورے پلان میں دیکھیں اگر ایک پادری آ کے کہتا ہے تو انہیں پتا تھا ان 6 میں سے کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کے اندر یہ کمزوری ہے. اور پیچھے ٹریک ریکارڈ ہے کہ اس نے عبداللہ بن سعد ابی سرا کو بھی لا کے معافی دلوائی حضور سے، اور دوسرا مروان بن حکم اور اس کے والد کے لیے بھی سفارشیں کرتے رہے پوری زندگی، حضور سے بھی، حضرت ابو بکر سے بھی، عمر سے بھی. پوری نہیں ہوئی لیکن کرتے تو رہے نا. اس کی وجہ سے وہ ٹریک ریکارڈ تھا. تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ کوئی علم غیب نہیں تھا، اسیسمنٹ تھی. پھر کہا اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا، تو ان کا اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا نا وہ تو لوہے کا میل ہے. تو حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا بدبودار، یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ ان کا حضرت خلیفہ بڑا نیک ہوگا لیکن مسلمانوں کی تلواریں نیام سے باہر آ چکی ہوں گی، اس کا پورا دور خلافت جنگوں میں گزرے گا. اور وہ دیکھ لیں حضرت علی کا دور خلافت، جنگ جمل، صفین، نیروان. یہ اگلی کتابوں میں بھی چیزیں موجود تھیں، اور بھی کافی ساری چیزیں، لیکن وہ پھر سینسر میں کر دیتا ہوں. بس اتنی بتاتا ہوں کہ جس سے آپ کو اوورال ایک سینیریو کلیئر ہو جائے. لیکن ہم نہ رافضیوں کی طرح نعوذ باللہ
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی ایسا تان کریں جو اوورآل ان کے کریکٹر کو ملائن کرے. انسانی کمزوری ہے، کسی کے اندر بھی ہو سکتی ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری موجود ہوتی ہے، لیکن وہ زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہوتا. اور نہ ہم ناسویوں کی طرح کہ ہم حضرت عثمان کے پیچھے بنو امیہ کو چھپائیں. حضرت عثمان یا عمر بن عبدالعزیز یہ بنو امیہ میں ویسے ہی ہیں جیسے آل فرعون میں موسیٰ، اس اعتبار سے کہ اس خاندان میں ہوتے ہوئے بھی یہ بڑے اولوالعزم لوگ ہیں جن کی اسلام کے لیے خدمات ہیں، اور ان کی خدمات کی وجہ سے جن باقی لوگوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا یا خلافت کو نقصان پہنچایا وہ اس کے پیچھے چھپ نہیں سکتے. یہ دو ایکسٹریمز ہو جاتی ہیں. باقی میری تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں، اور ریٹن میں بھی میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں 200 احادیث ان تمام ٹاپکس پہ سیدنا عمر کی شہادت سے لے کے کربلا تک وہ جمع کیے ہیں. وہ ہر ایک بھائی کو ریسرچ پیپر اور بقیہ کے 8 ریسرچ پیپر اور 3 اذکار کارڈ، یہ 12 کا پیکج ہم فری دیتے ہیں لیکچر کے اینڈ کے اوپر. اور پوری دنیا سے لوگ رابطہ کر سکتے ہیں یہاں، لیکن ایڈریس پاکستان کا دینا ہوگا. تو ہم فری بھجواتے ہیں، صرف TCS کا 500 کا خرچہ آتا ہے ہمارا، باقی ہم دیتے فری ہیں. وہ آپ منگوا سکتے ہیں 032159000162. صبح 9 سے شام 5 بجے تک یہ فون کھلا ہوتا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اس پہ واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے، تو وہ آپ کو ریسرچ پیپرز فری بھجوا دیں گے. تو وہ آپ پڑھیں اور PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں ahlsunnatpak.com سے. اور یہ تو ماشاءاللہ ریسرچ پیپر عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی، بنگلہ زبان کے اندر بھی ہے اللہ کے فضل سے، فارسی کے اندر بھی ہے. تو جس زبان میں کو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے. اس میں نے پوری ترتیب کے ساتھ، اور ایک حدیث بھی کوئی ایسی نہیں ہے جسے کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ احادیث ایسی ہیں جن کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں اور شیخ زبیر صاحب اسے ضعیف سمجھتے ہیں، کچھ کو شیخ زبیر صاحب صحیح کہتے ہیں اور البانی صاحب ضعیف سمجھتے ہیں، کچھ احادیث کو امام ذہبی صحیح سمجھتے ہیں، کوئی اور ضعیف کہہ دیتا ہے، کچھ کو امام حاکم صحیح سمجھتے ہیں، امام ذہبی ضعیف سمجھتے ہیں. لیکن تحقیق میں نے ساتھ لکھی ہوئی ہے